افرا کے والد مطلوب صاحب جو کہ کچھ دنوں سے اپنی بیٹی افرا کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ اگر اولاد تکلیف سے گزرتی ہے تو ماں باپ کو اولاد کی تکلیف کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو مطلوب صاحب اسی پریشانی میں افرا کا پتہ کرنے چل نکلتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیٹی کچھ دنوں سے پریشان ہے اور اندر ہی اندر غمگین سی رہتی ہے۔ تو پتہ کرتے ہوئے وہ اس کے فلیٹ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن فلیٹ کو باہر سے تالا لگا ہوتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ فلیٹ تو 6 دن سے بند ہے، اس لیے وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ سوشل میڈیا پر افرا کی کچھ تصاویر منٹو سر کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو وہ پتہ کرنے یونیورسٹی پہنچ جاتے ہیں اور منٹو سر سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو افرا کے بارے میں کچھ معلوم ہے، کیونکہ میں نے کچھ تصاویر میں آپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھا ہے۔ آپ منٹو سر ہیں کیا؟ اور کیا آپ افرا کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ وہ کہاں پر ہے؟ میں اس کے فلیٹ پر بھی گیا تھا لیکن وہاں پر تالا لگا ہوا ہے۔ تو سر منٹو سن کر حیران ہوتے ہیں کہ آپ کی بیٹی فلیٹ میں رہتی ہے، کیا وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہتی؟ تو باپ اب شرمندگی سے بتاتا ہے کہ وہ کسی لڑکے کے چکر میں پڑ گئی تھی اور گھر سے نکل گئی تھی، پھر الگ رہنا شروع کر دیا۔ وہ 2 سال سے الگ رہ رہی ہے۔ تو منٹو سر کو باپ کی فکر مندی دیکھ کر ان پر کافی زیادہ ترس آتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ افرا کہاں ہے، وہ بھلا کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف محمل کو یونیورسٹی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ افرا فرحاد کی گرل فرینڈ تھی اور کافی دن سے یونیورسٹی بھی نہیں آ رہی، تو اس کا گروپ کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ افرا آخر کہاں رہ گئی اور وہ کیوں یونیورسٹی نہیں آ رہی۔ اب مطلوب صاحب تو منٹو سر سے ملنے کے بعد محمل سے بھی ملاقات کرتے ہیں، اور محمل چونکہ سراج صاحب کی بیٹی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں افرا کے بارے میں ضرور جانتی ہوگی، وہ محمل سے کہتے ہیں کہ تم جیسی لڑکی کی دوست ہے افرا، تو وہ بھلا کیسے گم ہو سکتی ہے، تم اسے ڈھونڈنے میں میری مدد ضرور کرو۔ محمل جس کی منگنی کی تیاریاں گھر میں عروج پر ہوتی ہیں، ایسے میں اگر وہ اپنے باپ سے افرا کے بارے میں بات کرے گی بھی تو باپ اب بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی منگنی کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ محمل اب ہمت کر کے اپنے باپ سے اپنی دوست کی گمشدگی کے بارے میں بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز اسے ڈھونڈنے میں میری مدد کریں۔ تو باپ اب پوچھتا ہے کہ وہ کہاں رہتی تھی، تو محمل ساری ڈیٹیل بتاتی ہے کہ وہ 2 سال سے اپنے ماں باپ سے الگ ایک فلیٹ میں رہتی تھی اور کسی لڑکے کی خاطر اس نے والدین کا گھر چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ سن کر باپ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے، تو محمل آگے بڑھ کر باپ کا ہاتھ تھام لیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ پلیز میری مدد کریں، لیکن باپ تو غصے سے کہتا ہے کہ گھر سے نکلی ہوئی لڑکی تمہاری دوست کیسے ہو سکتی ہے، اور تم نے ایسی لڑکیوں کو دوست کیوں بنا رکھا ہے جو کہ غیر لڑکوں کی خاطر ماں باپ کی عزت رون دیتی ہیں، تمہیں کیا اس لیے یونیورسٹی میں داخلہ دلایا تھا؟ میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ محمل اب پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا باپ ہی ایک آخری امید تھی جو کہ اس کی مدد کر سکتا تھا۔ اب وہ مطلوب صاحب کو کیا جواب دے گی؟ اب مطلوب صاحب فرحاد کے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں اور بنیامین سے جا کے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو بنیامین کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا ہمیں کیا پتا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ فرحاد کی دوست تھی۔ ایسے میں فرحاد کو بلا کر پوچھا جاتا ہے تو فرحاد تو صاف مکر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی تو کافی دن سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، لیکن ہاں مجھے یونیورسٹی سے پتا چلا کہ محمل سب کو بتاتی پھر رہی تھی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ 6 دن سے یونیورسٹی نہیں آئی، اور یہ سب محمل نے ہی بتایا ہے، مجھے کیا پتا وہ کہاں ہے۔ تو فرحاد تو اب محمل کو پھنسانا چاہتا ہے، لیکن باپ تو کافی زیادہ پریشان ہے اپنی بیٹی کی وجہ سے۔ بالآخر وہ پولیس کے پاس جا کے رپورٹ درج کرواتا ہے اور پولیس کے ساتھ اپنی بیٹی کے فلیٹ پر بھی جاتا ہے۔ پولیس وہاں جا کر کچھ شواہد اکٹھے کرتی ہے اور کچھ قیمتی چیزیں اس کے باپ کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ شواہد سے آہستہ آہستہ یہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید افرا کو کسی نے مرڈر کر دیا اور اس کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ فرحاد ہی ہوگا، کیونکہ فرحاد اب افرا سے جان چھڑوانا چاہتا تھا اور محمل کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ تو محمل سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوئی، تو وہ غصے سے پانی کا گلاس فرحاد کے منہ پر دے مارتی ہے، تو فرحاد کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اس انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے افرا کو ٹکانے لگا دیتا ہے اور ایسے کام کرنا تو اس کے لیے معمول کی بات ہے۔ دوسری طرف محمل کی منگنی ہونے جا رہی ہے لیکن وہ افرا کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ لڑکے والے منگنی کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو افرا کی پھپھو افرا سے کہتی ہے کہ اپنے منہ پر اسمائل رکھو گی تو ہی تمہارے چہرے پر کوئی روپ آئے گا۔ دوسری طرف فرحاد کو بھی محمل کی منگنی کا پتہ چل جاتا ہے، اب تو وہ کسی صورت بھی محمل کی منگنی نہیں ہونے دے گا اور محمل کے ہونے والے شوہر کو وہ مار دے گا، کیونکہ یہ لوگ تو لوگوں کو ٹھکانے لگانے میں ماہر ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ محمل کے ہونے والے ہسبینڈ کو مار رہا ہوگا تو سر منٹو یہ سب دیکھ لیں گے، تو سر منٹو کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ اتنے شریف نہیں۔ آگے جا کے سر منٹو اور فرحاد کی کافی زیادہ لڑائی ہوگی۔ منٹو تو ماریا کے ساتھ بنیامین کے گھر بھی جائے گا اور بتائے گا کہ وہ اس
کہ وہ اس جرم کا چشمدید گواہ ہے کہ جب فرحاد نے محمل کے منگیتر کو جان سے مارا تھا تو وہ اس چیز کا گواہ ہے۔ تو بنیامین اٹھ کر ایک زوردار تھپڑ سر منٹو کو مارے گا کہ میرے بیٹے پر اتنا بڑا الزام لگانے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی۔ ڈرامہ سیریل میں آگے چل کر محمل اور فرحاد کی بات پکی ہو جائے گی اور یہ سب دونوں خاندانوں کی دشمنی کو دوستی میں بدلنے کے لیے کیا جائے گا، لیکن سر منٹو جو کہ فرحاد کی حقیقت سے آگاہ ہیں تو وہ محمل کو وہاں سے بھگا کے لے جائیں گے کیونکہ محمل بھی فرحاد کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیسی لگی ڈرامہ سیریل میں منٹو نہیں ہوں کی یہ ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔